السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے جی۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنی بک جو ہے ماڈرن پروز اس کا چیپٹر نمبر 2 پڑھیں گے، جو ہے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ جو سارا لیسن ہے اس میں ڈسکشن ہے سائنٹیفک میتھڈس کی، جو ہماری ڈیلی لائف میں، ہماری روٹین لائف میں یوز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آج سے آلموسٹ 100 ایئرز پہلے ہماری کیا کنڈیشنز تھیں جو اب چینج ہو گئی ہیں، ہمارے رہن سہن کے طریقوں میں، ہمارے وے آف لیونگ کیسا تھا جو اب چینج ہو کے امپروو ہو چکا ہے، اور سارا کا سارا جو ہے وہ سائنٹیفک میتھڈس کی وجہ سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کا چیپٹر ہے یہ لکھا ہے ڈیرل برنارڈ نے اور لان ایڈورڈ نے۔ یہ دو لوگوں کے لکھا ہوا لیسن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دراصل ایک بک لکھی تھی انہوں نے، وہ ان کی بک کا نام تھا دا نیو بیسک سائنس، جو کہ پبلش ہوئی تھی 1956 میں۔ انہوں نے یہ بک لکھی تھی، اور یہ جو آپ کے سلیبس میں یہ جو شامل کیا گیا ہے یہ لیسن، اس کا تھوڑا سا حصہ نکال کر اس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ آپ کمپیریزن کر سکیں کہ آج سے 100 ایئرز پہلے ہماری جو وے آف لیونگ تھا وہ کیسا تھا، اور امپروو ہونے کے بعد وہ کیسا ہو گیا ہے۔ آگے فردر اس میں مزید چینجز تو آتے جا رہے ہیں اور ماڈرن سے ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، لیکن 100 ایئرز بیفور اور اب کا جو کمپیریزن ہے پریزنٹ کا، وہ اس میں دکھایا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اس کے دو رائٹرز ہیں، ایک ڈیرل برنارڈ ہے اور دوسرا لان ایڈورڈ ہے۔ اگر ہم ڈیرل برنارڈ کا دیکھیں تو وہ کون ہے؟ وہ ون آف دا بیسٹ تھنکر ان دا سائنس ایجوکیشن، اور وہ ہے کولوریڈو امریکہ سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ ہے چیئرمین آف ڈپارٹمنٹ آف سائنس ایجوکیشن یونیورسٹی نیو یارک کا۔ ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے لان ایڈورڈ، وہ بھی بڑا ویل لرنڈ پرسن ہے، وہ ہے چیئرمین سائنس ڈپارٹمنٹ ڈنبری اسٹیٹ کالج ڈنبری کا۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھوڑا سا ہو گیا ان کے رائٹر سے متعلق۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ حصہ جو انہوں نے ہمارے سلیبس میں شامل کیا تھا اس بک میں سے، جو تھی دا نیو بیسک سائنس، وہ اس میں کیا ڈسکشن کرتا ہے۔ اچھا، اس میں اس نے اس کو 4-5 کیٹیگریز بنا دی ہیں، اس کو کیٹیگری وائز ڈیوائڈ کیا ہے اس نے 1 بائی 1۔ وہ کرے گا کیا کہ وہ ہمیں بتاتا جائے گا کہ ایک چیز کو وہ لے لے گا، ایک ڈپارٹمنٹ کو لائف کے، اور اس میں وہ ہمیں بتاتا جائے گا کہ 100 ایئرز بیفور یہ کنڈیشنز چل رہی تھیں اور آج ہمارے حالات یہ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو وے آف لیونگ ہے ہمارے فور فادر سے بہت بیٹر ہے، ہم ان سے بہت اچھے حالات میں آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے وہ شروع کرتا ہے بیٹر ڈیزیز کنٹرول۔ سب سے پہلی جو چیز ڈسکس ہوئی ہے وہ ظاہر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو اب ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ بہت بہتر ہو گیا ہے۔ تب حالات بہت زیادہ برے تھے، اور وہ ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو کمپیئر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے بچے جب پیدا ہوتے تھے تو ان بچوں میں سے ایک بچہ تھا جو کہ بچتا تھا اپنی فرسٹ برتھ ڈے تک۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ 1 سال کا ہونے تک 7 بچے جو تھے، وہ 8 میں سے 7 بچے ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی بیماریوں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ان کو ڈفرینٹ طرح کی بیماریاں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے ان بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، کیونکہ پور ہیلتھ کنڈیشن تھی تب۔ اور وہ پھر بتاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ وہ بچ جاتا ہے 6 سال کی عمر تک جاتے جاتے اس کو اسمال پاکس ہو جاتے تھے، یہ ایک اور ڈیزیز ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ اسمال پاکس ہو جاتا تھا اسے، اور پھر جب وہ 12 سال کی عمر تک پہنچتا تھا تو اس کو میزلز، ووپنگ کاف، ڈپتھیریا، اس طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے یہ جو تھیں بچے کی برتھ سے یہ چیزیں شروع ہو جاتی تھیں، اور بڑی مشکل سے تھا کہ کوئی بچہ بچتا تھا ان بیماریوں سے۔ ایج کے ساتھ ساتھ اس کو ڈفرینٹ بیماریاں لگتی رہتی تھی، کوئی سروائیو کر پاتا تھا، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ لیکن اب وہ اب کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہماری جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ بہت بہتر ہو چکی ہے۔ ان ساری بیماریوں کے جس کا اس نے ذکر کیا ہے پہلے، وہ ساری کی ساری جو ہیں ان کی ویکسین تیار کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کو ویکسین لگنی شروع ہو جاتی ہے، جو کہ 2-2.5 سال تک اس کو لگتی رہتی ہے تاکہ وہ ان ساری بیماریوں سے محفوظ رہے۔ اب اتنی امپروومنٹ آ گئی ہے کہ ہماری ایوریج ایج وہ ہے 60+ بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہمارا جو ہیلتھ کا ایشو ہے اس میں بڑی امپروومنٹ آئی ہے۔ پہلی بات تو اس نے یہ ڈسکس کی۔ پھر دوسری چیز اس نے ڈسکس کی بیٹر سینیٹری کنڈیشنز، کہ جو ہمارا بیٹر سینیٹری کا جو نظام ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بہت بہترین ہو گیا ہے۔
ٹھیک ہے. صفائی ستھرائی کے جو حالات ہیں ہمارے وہ جو ہیں بہت بہتر ہو گئے ہیں. تو پہلے کیا ہوتا تھا پہلے وہ کہتا ہے پور ڈرین اینڈ سینٹری سسٹم کہ جو نکاسی آب کا انتظام تھا وہ بڑا ناقص تھا. ٹھیک ہے. وہاں پہ کھلی نالیاں ہوتی تھیں جن میں سے پانی گزرتا تھا تو وہ گندگی کا باعث بنتا تھا, لوگوں کو جرمز لگتے تھے. بیماریاں لگنے کی بیسک وجہ بھی یہی ہوتی تھی. آؤٹ ڈور ٹوائلٹس, لوگوں نے باہر ٹوائلٹس بنائے ہوئے ہوتے تھے, باہر جاتے تھے ٹوائلٹس میں. ٹھیک ہے. تو ایک وہ گندگی کا بڑا ذریعہ تھا. تب ان پیوڈ سٹریٹس ہوتی تھیں, ان کا کوئی ڈرینیج سسٹم جو تھا وہ امپروو نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ کھلی نالیوں میں سارا جو کوڑا کرکٹ اور گند تھا وہ جایا کرتا تھا جس سے لوگوں کو بیماریاں لگتی تھیں. نہ پختہ سڑکیں تھیں, کچی سڑکیں تھیں, جب پانی وہاں جاتا تھا تو کیچڑ بن جاتا تھا اور وہاں گندگی کا باعث بنتا تھا. لیکن اب سے وہ جب کمپیئر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہماری جو ہیں پیوڈ سٹریٹس ہیں, ڈرینیج سسٹم, ہماری جو پکی اور پختہ سڑکیں ہیں اور ہمارا ڈرینیج کا سسٹم جو ہے وہ بنایا جا چکا ہے. ہمارا جو نکاسی آب کا انتظام ہے وہ بھی بڑے اچھے سے کر دیا گیا ہے. وہ کہتا ہے ڈپارٹمنٹ آف سینیٹیشن اب ہمارا جو ہے صفائی سے متعلق ایک بڑا شعبہ بنا دیا گیا ہے جو اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں پر جو ڈرینیج کا سسٹم ہے وہ بنایا جاتا ہے, پکی سڑکیں بنائی جاتی ہیں تاکہ اس طرح کے حالات سے نپٹا جا سکے. اب پورا جو ہے ایک پراپر وہاں پہ ایک اس کے لیے ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے جو کہ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ہم سے ڈسکس کرتا ہے کہ وہاں پہ واٹر پرابلم بہت تھی, لوگ جو تھے وہ گندا پانی پینے پر مجبور تھے. ٹھیک ہے. پانی جو تھا وہ صاف ستھرا نہیں تھا, اتنی پور کنڈیشن تھی کہ لوگوں کو زیادہ تر بیماریاں اس گندے پانی کی وجہ سے لگتی تھیں. تو تب کوئی نہیں تھا ان کے پاس سسٹم کہ وہ اس پانی کو کیسے صاف کریں. تو پھر کیا کیا انہوں نے ریور کولوریڈو کا ذکر کیا ہے اس چیپٹر میں. وہ کہتا ہے کہ جو 544 کلومیٹر 544 کلومیٹرز دور ہے لاس اینجلس میں. وہ کہتا ہے کہ وہاں سے انہوں نے پھر وہ اپنا پانی کا جو سسٹم ہے وہاں سے سٹارٹ کیا اور وہاں سے وہ پانی لائے اپنے ملک میں اور وہاں سے بہتر اور صاف ستھرے پانی کا انتظام کیا. تو وہاں پر اس نے خاص طور پر ریور کولوریڈو کو مینشن کیا ہے, لاس اینجلس میں ہے یہ, کہ وہاں سے پھر پانی کا جو ہے بہترین انتظام شروع ہوا اور تھوڑا سا اس میں چینج آیا. وہ کہتا ہے کہ پھر خوراک پہ آ جاتا ہے, مور فوڈ اور بیٹر فوڈ, کہ اب جو ہے ہمارے پاس خوراک زیادہ ہے اور بہتر ہے. آج سے 100 سال پہلے کی اگر بات کریں وہ کہتا ہے تو تب صرف جو سیزن چل رہا ہوتا تھا وہی چیزیں ہوتی تھیں, سیزنل فروٹ ہوتے تھے, سیزنل ویجیٹیبلز ہوتی تھیں, تو اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا. تو اب تو ہمارے پاس بہت ایڈوانس ویز آ گئے ہیں کہ اپنی چیزوں کو کیسے ہم پرزرو کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں تب 100 ایئرز اگو جو تھا سیزنل فروٹس ہوتے تھے, سیزنل ویجیٹیبلز ہوتی تھیں. ہاؤس وائفز کیا کرتی تھی, وہ ڈفرینٹ میتھڈ یوز کرتی تھیں ان فروٹس کو پرزرو کرنے کے لیے. وہ پکلنگ, ڈرائیڈ ویجیٹیبلز, ڈرائیڈ میٹ, وہ کیا کرتی تھیں کہ ان کو پکلنگ یعنی کہ اچار ڈال لیتی تھیں, اس کے اچار کی فارم میں رکھتی تھیں, سبزیوں کو خشک کر لیتی تھیں اور پھر جب دل چاہتا تھا ان کو تب پکاتی تھیں, اور پھر جو گوشت تھا اس کو نمک لگایا جاتا تھا, اس کا پانی نکال دیا جاتا تھا, پھر اس کو خشک کر لیا جاتا تھا اور پھر اس کو دوبارہ سے استعمال کیا جاتا تھا. کہ جب سیزن گزر جاتا تھا تو ان چیزوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوں گی. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے لیکن اگر آج کا ہم دیکھیں تو آج کا ہمارا جو ماحول ہے اس میں ہماری صرف سیزنل فروٹ نہیں, ہمیں آؤٹ آف سیزن بھی تمام قسم کے فروٹ اور ویجیٹیبلز ملتی رہتی ہیں. یہ فروٹ اور ویجیٹیبلز ہم ہول دا ایئر یوز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے ماڈرن میتھڈ جیسے کہ سلیکٹنگ, گریڈنگ اور پروسیسنگ, یہ سارے کے سارے جو میتھڈز ہیں یہ یوز کیے جاتے ہیں اور ان سارے میتھڈز جو ہیں ان کے ذریعے سے فوڈ کو پرزرو کیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ بڑی امپروومنٹ آ گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو خوراک تب بنایا کرتے تھے اسی کو اسی وقت یوز کیا کرتے تھے. اب ہمارے پاس فریج, ریفریجریٹرز ہیں کہ ہم اپنی چیز کو تھوڑے عرصے کے لیے بھی اپنے پاس سنبھال کر رکھ سکتے ہیں, اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتا ہے بیٹر ویز ٹو امپروو آور سراؤنڈنگز, ہمارے پاس بہتر ذرائع ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کی جو سراؤنڈنگز ہیں, ہمارے گرد و نواح کی چیزیں ہیں, ہم ان کو بہتر بنا سکیں. ہم اچھے گھر بنا رہے ہیں, ہمارے ویز آف کمیونیکیشنز جو بڑھ گئے ہیں, ہم بہت آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ہماری ٹرانسپورٹیشن کا جو سسٹم ہے وہ بڑا اچھا ہو گیا ہے. پہلے لوگ بیل گاڑیوں پہ, ٹانگوں پہ, گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے, لیکن اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ویز آف کمیونیکیشن کتنے فاسٹ ہو گئے ہیں اور کتنی آسانی سے جو ہے انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے.
لیجر ٹائم ایکٹیویٹیز ہمارے پاس بہت ہیں. تب فری ٹائم گزارنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا کہ ظاہر ہے ان کے پاس اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی تو فری ٹائم کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. تو لیکن اب ہمارے پاس فری یا لیجر ٹائم گزارنے کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے کہ ہمارا ویز آف کمیونیکیشن بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں کہ ہم اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اس میں شامل ہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک سب سے بڑا جو چینج آیا ہے وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ میں آیا ہے. بیٹر ایٹیٹیوڈ وہ اینڈ پہ جا کر ڈسکس کرتا ہے کہ ہمارے ایٹیٹیوڈز جو ہیں یہ بہت بہتر ہو گئے ہیں. وہ کیسے بہتر ہو گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو سپرسٹیشن لیول تھا, سپرسٹیشن لیول مطلب کہ جو لوگ تھے وہ مختلف طرح کی کیا کہتے ہیں اس کو سپرسٹیشنز میں مبتلا تھے, توہم پرستی میں مبتلا تھے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ اپنے سے جسٹس بنا لیا کرتے تھے کہ جی یہ اس طرح سے کریں گے تو یہ ہو جائے گا, اس طرح سے یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. سائنس آف گڈ لک اینڈ بیڈ لک, انہوں نے ہنسے جو ہیں ڈیجٹس جو ہیں وہ بنائے ہوئے تھے. اگر یہ ڈیجٹ ہے, یہ ڈیٹ ہے, اس پہ یہ کام کیا جائے, اس ڈیٹ پہ یہ کام نہ کیا جائے, کیونکہ وہ ان عدد کو, ان ڈیجٹس کو اپنے لیے گڈ لک اور بیڈ لک کا کاز سمجھتے تھے. پھر وہ کہتے تھے ایول اسپرٹس کاز ڈیزیزز, کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا تھا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری سراؤنڈنگز جو ہیں وہ خراب ہیں, ہمارے ارد گرد جرمز ہیں, ہمارے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے, ہمارا ڈرینیج سسٹم اچھا نہیں ہے, ہمارے پانی میں بڑے جرمز ہیں. وہ اس چیز کو بلیم دیتے تھے کہ جو ایول اسپرٹس ہیں, بدروحیں ہیں, وہ بیماریاں لاتی ہیں, وہ بیماریوں کا باعث بنتے تھے. ایک سپرسٹیشن ان میں یہ بڑا پایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے تھے کہ بلیک کیٹ, کالی بلی سامنے سے گزر جائے, کسی کے ہاتھ سے شیشہ ٹوٹ کر گزر جائے, نمبر 13 پہ اگر کوئی کام کیا جائے, 13 تاریخ کو کوئی کام کیا جائے, تو یہ سارے کے سارے بدشگونی کہلاتے تھے, سپرسٹیشنز کہلاتی تھی. وہ ان تہمات میں مبتلا تھے, ان ساری چیزوں کو وہ برا سمجھتے تھے اگر ایسا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہیں. انسان اس بات کو جان گیا ہے کہ جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی ریزن کی وجہ سے ہوتی ہیں. انسان کا اب جو یقین ہے وہ حقائق پہ زیادہ ہے مفروضے سے زیادہ وہ حقائق پہ یقین رکھتا ہے کہ اگر یہ کام ہوا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن اور لاجک ہے, اس وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے, نہ کہ کوئی کالی بلی ہمارا راستہ کاٹ گئی ہے, یا صبح شیشہ ٹوٹ گیا تھا, یا آج 13 تاریخ ہے اس وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. تو انسان نے ان سب پہ جو ہے بڑا کنٹرول کر لیا ہے اور اپنا ایٹیٹیوڈ کو بہت بہتر بنا لیا ہے. وہ پھر ایک چیز وہ یہ کہتے تھے کہ ایسٹرولوجی اینڈ فارچون ٹیلنگ اسٹل پریکٹسڈ. تب بھی لوگ جو تھے ایسٹرولوجر کے پاس جایا کرتے تھے, یہ جو قسمت کا حال بتانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ اب بھی جاتے ہیں, لیکن یہ ٹرینڈ کافی کم ہو گیا ہے. پہلے وہ اپنا ہر کام ان سے پوچھ کے کرتے تھے کہ اگر ہم یہ کام شروع کریں گے تو کیا یہ بہتر ہے یا نہیں ہے, اور اسی پر یقین رکھتے تھے. لیکن اب اگر یہ چیز پریکٹس میں بھی ہے تو لوگ تھوڑے سے پریکٹیکل اسٹرینتھ میں بھی ہو گئے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس نے ہماری زندگی میں بڑا چینج دیا ہے. جو انہوں نے بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری لائف جو ہے 100 ایئرز جو پہلے لائف تھی اس سے بہت بہتر اور امپروو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارے آج کے لیسن کی آؤٹ لائن کہہ لیں, سمری تھی, تاکہ ہر پوائنٹ میں نے اس میں ڈسکس کر دیا ہے تاکہ آپ کو ہر چیز ڈیٹیل سے پتہ چل سکے. اور جب ہم اس کے کوسچن آنسرز کریں جو کہ پیپر میں ان کے ماڈرن پروز میں سے آتے ہیں اور کوسچن آنسرز ہی آتے ہیں اس کے, تو آپ کو ہر پوائنٹ پتہ ہو اور آپ اس کا ایزیلی آنسر لکھ سکیں. تو آج کے لیے آپ کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ جتنا بھی یہ میں نے آپ کو بتایا ہے مین پوائنٹس ہیں, مین پوائنٹس لکھے ہوئے آپ کے سامنے آئے ہیں, رائٹر کے بارے میں بھی آئے ہیں, سارے لیسن کے بارے میں بھی آئے ہیں, اور فردر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکشن بھی جو کی ہے. تو آپ نے اس کو ایک سمری کی فارم میں بنا لینا ہے. تو رائٹ ڈاؤن دا سمری آف دا لیسن ان یور نوٹ بک. تو آپ نے اپنے نوٹ بک میں اپنا جو لیسن ہے اس کی سمری کو لکھنا ہے تاکہ مجھے بھی پتہ چل سکے کہ آپ نے کیا سارے پوائنٹ اس میں شامل کر لیے ہیں, کیا آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, کل تک کے لیے اللہ حافظ.